ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے خبریں دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹی وی چینل میں جاتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلے تو پتہ نہیں کہ کون سے گئے ہیں ادھر. اگر کوئی گئے ہوں گے تو وہ تو ٹی وی پہ اپنا نقطہ نظر دینا ہوتا ہے، جہاں بھی دنیا کی جہاں بھی بات کرنی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مودی جی کو آپ نے پاکستان میں اپنی ذاتی جو آپ کی شادی تھی، تقریب تھی، ذاتی تقریب تھی، اس میں بغیر ویزے کیسے اس کو بلایا؟ کیسے مودی بغیر ویزے کی؟ یعنی یہ آپ نے اپنے ملک کے ساورنٹی کو جو ہے نا اسٹیک کر دیا. ہمارے ملک کے اپنے قوانین ہے، رولز ہے. آپ ڈائریکٹ جو نا مودی جی کے ساتھ آپ کی اتنی پیار محبت کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ اپنے ملک میں جو ہے انٹر کروایا، نہ ویزا. اور پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ کیسا ملک ہے کہ یہاں کسی قانون کا، جب کوئی ذاتی شادی اور ذاتی معاملات میں بھی اس قسم کی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے. اور ابھی تک میاں نواز شریف نے کوئی بیان دیا ہے مودی کے بارے میں؟ نواز شریف نے کیا اس سارے معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے عوام کی صحیح معنوں میں نمائندہ جماعت ہیں. یہ ہمیں کوئی نہ بتائے. ہم نے قومی یکجہتی پیدا کی، ہم نے پیدا کی. ہم نے جب ملک کے اوپر حملہ ہوا تو ہم نے اسمبلی میں سپورٹ کیا، ریزولوشن پاس کی. مودی کی جو آر ایس ایس نظریات ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی. عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، 180 سیٹیں تحریک انصاف کو دی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی کے لیے جو بھی کرنا پڑا، جہاں بھی جانا پڑا، ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور یہ حکومت اور ان کے کارندے قومی یکجہتی کو پارا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اس دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی. جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں عدالتوں میں انصاف ملے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے عدالتوں پہ ایگزیکٹو اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسز ختم ہوتے ہیں. اور ہم کل جو ہم نے احتجاج کیا، ہم عدالتوں سے صرف انصاف مانتے ہیں. جسٹس فار عمران خان. عمران خان کے انصاف چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف دو، ان کے فیصلے میرٹ پہ کرواؤ. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ 9 مئی کے تمام واقعات شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ امپریشن دیں کہ ہم آپ کو دبانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ہم نے اگر کچھ کیا قومی یکجہتی کے لیے کیا، کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کیا. ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن دنیا دیکھے، عوام دیکھے کہ یہ حکومت صرف ذاتی انا اور برائے نام حکومت ہے. 47 کے پیداوار ہے. شہباز شریف 17 سیٹوں کا وزیر اعظم ہے، ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلائے. نہ اس سے ملک کی اکانومی چلائی جا رہی ہے، نہ ملک کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو فارن پالیسی میں ہمارے تمام بارڈرز کے ساتھ جو ہے نا کتنا غیر محفوظ کر دیا. ہمیں اس پہ افسوس ہے. اور اس وقت میں یہاں جب خیبر پختونخوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی ڈرون اٹیک کا ہم جو ہے نا کوئی کسی طور پر جو ہے نا اجازت نہیں دے سکتے. اور جس نے اس ڈرون اٹیک میں ملوث ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے کہ جس میں معصوم بچے مرے ہیں. یہ اس قوم کے بچے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف جو نفرت جو لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس بیس پہ آپ جو بھی کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آپ کریں. لیکن اس طرح اندھی آپریشن اور جس میں عام شہری مرے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.
कौन करे, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इमरान खान ने कल बहुत वाज़ेह बयान दिया है और हमारे लिए पॉलिसी वही है जो इमरान खान का है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि वो हर मुमकिन तरीके से वो इक़दाम करे जो किसी सूरत में इस सूबे में ड्रोन अटैक ना हो। और हम समझते हैं कि ये ड्रोन अटैक जो है ना मज़ीद बेचैनी पैदा करती है। ये ड्रोन अटैक जो है ना बुनियादी तौर पर जब ये अमेरिकन करते थे तो इमरान खान ने यहाँ आपको पता है हैदराबाद में धरना दिया था। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है और उम्मीद है कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है ना इसका नोटिस लेगी। कैसर साहब, एक ये तासुर पाया जा रहा है कि पीटीआई का जो अंदर से आपस में इख्तिलाफात है उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा नीचे जा रहा है, बाकी सूबे आगे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम होने चाहिए, किस तरह इस मामला को देखा जाएगा? दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये भी इल्ज़ाम है पीटीआई के ऊपर कि जब भी कौमी मफाद की कोई मामला हो तो उससे ये लोग वॉकआउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी तो हमने कर दिया ना, कभी जैसे आप देख लिया रेजोल्यूशन हमने पास किया। शहबाज शरीफ ने अगर तकरीर की तो हमने इसको सपोर्ट किया इसलिए कि कोई ये ना बताए। हमने जिम्मेदारी का एहसास दिया लेकिन उसको कोई एहसास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इख्तिलाफात की बात है ना, ये बस की आपकी मीडिया की बहुत शोशे होते हैं ना, चलाते हैं चीज़ों